تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے ایک ایسے سفارتی اقدام کے بارے میں ہے جسے کچھ لوگ ایک بڑا اور کافی حیران کن سرپرائز کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماخذ میں کیا بتایا گیا ہے۔ کہانی شروع تو ہوتی ہے ایک عام سے اعلان سے، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت ہوتی نہیں۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ ایران کے وزیر خارجہ کا اچانک 3 ملکوں کا دورہ، پاکستان، عمان اور روس۔ اب ماخذ کے مطابق یہ دورہ امریکہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک خطرناک سرپرائز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دورے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ نہیں، عوامی سطح پر جو وجہ بتائی گئی اور جو اصل مشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ سے بات چیت ہوگی، لیکن دوسری طرف ماخذ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اصل مقصد ایک بالکل نیا اسٹریٹجک اتحاد بنانا ہے۔ یعنی امریکہ سے ملاقات تو صرف ایک پڑاؤ ہے، ایک بہانہ، اصل کھیل تو بہت بڑا ہے۔ اور اس نئی سوچ کی جھلک اس بیان سے ملتی ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے مر نہیں رہے، ہم اپنی شرائط پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی اب رویہ بالکل بدل چکا ہے۔ دباؤ میں آ کر بات کرنے کے بجائے اب اپنی طاقت کی پوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نیا بلاک کیا ہے اور یہ بن کیسے رہا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ صرف الگ الگ دورے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک نئے اور بہت طاقتور اسٹریٹجک بلاک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ نیا بلاک ہے کیا؟ ماخذ کے مطابق یہ ایران، روس اور عمان کے بیچ ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر علاقائی سیکیورٹی اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ سفارتی معاملات کو دیکھیں گے، یعنی ایک متحدہ محاذ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر ملک کا کردار کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس کی۔ روس کو ایک اہم فوجی اور ٹیکنالوجی پارٹنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اسٹریٹجک دفاع اور حمایت فراہم کرے گا، اور سب سے اہم بات، ماخذ کے مطابق اب ایران کے تمام بڑے فیصلوں میں روس کی رضامندی شامل ہوگی۔ یعنی ماضی کی تنقید کے بعد اب روس اس اتحاد کی ایک طرح سے فوجی اور تکنیکی ریڑھ کی ہڈی بن رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمان کی طرف۔ عمان بھی ایک بہت اہم کھلاڑی ہے۔ ایک تو وہ خلیج کا اہم اتحادی ہے، اور دوسرا آبنائے ہرمز، جو دنیا کی تجارت کے لیے ایک بہت ہی اہم راستہ ہے، اس پر کنٹرول میں مشترکہ پارٹنر ہے۔ اور ماخذ کے مطابق عمان وہ پہلا خلیجی ملک ہے جس نے حالیہ امریکی اور اسرائیلی اقدامات کی کھلے عام مذمت کی ہے۔ تو یہ نیا اتحاد بنا کر امریکہ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ مذاکرات کے پرانے اصولوں کو ختم کر کے نئے اصول لکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ نئے اصول کیا ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیا سفارتی عمل ہے۔ یعنی اب ایران یک طرفہ فیصلے نہیں کرے گا۔ پہلے پاکستان میں امریکی تجویز سنی جائے گی، پھر اس پر عمان کے ساتھ بات ہوگی، اس کے بعد روس کے ساتھ مل کر حتمی حکمت عملی بنے گی، اور آخر میں ایک اجتماعی فیصلہ امریکہ کو بتایا جائے گا۔ یہ طاقت کی حرکیات میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس ساری حکمت عملی کے پیچھے ایک اور بڑا دعویٰ ہے جو ماخذ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ اب عالمی سطح پر کمزور اور تنہا ہو چکا ہے۔ اور اس تنہائی کی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ دیکھیں، نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ایشیائی اتحادی بھی اس معاملے میں شامل نہیں ہیں، یورپی طاقتیں بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور خلیجی ممالک بھی اب پہلے کی طرح امریکہ کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں۔ تو اس پورے تنازع میں امریکہ کے ساتھ صرف اسرائیل ہی ایک اہم پارٹنر کے طور پر رہ گیا ہے۔ اچھا، تو یہ سب مل کر خطے کو کس سمت میں لے جا رہا ہے؟ ماخذ ایک ایسے مستقبل کا خاکہ پیش کرتا ہے جہاں ایک نیا علاقائی نظام ہوگا، اور اس کی قیادت ایران اور اس کے نئے شراکت دار کریں گے۔ اور یہ صرف ان 3 ملکوں تک محدود نہیں رہے گا۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اس بلاک کو مزید پھیلانے کا منصوبہ ہے۔ قطر کو دعوت دی جا رہی ہے، سعودی عرب کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہماری لڑائی صرف امریکہ سے ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی خود کو ایک نئے سیکیورٹی ضامن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس پورے نظریے کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: اس خطے کا مستقبل ہم مل بیٹھ کر طے کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ یعنی اب باہر کی طاقتیں آ کر یہاں فیصلے نہیں کریں گی، بلکہ خطے کے ممالک خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا یہ سفارتی چال، جیسا کہ اس ماخذ میں بتایا گیا ہے، واقعی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں ایک بنیادی تبدیلی کا آغاز ہے؟ کیا ایک نیا مشرق وسطیٰ بن رہا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔